ڈاکٹر اسرار احمد کے غلط معاشی نظریات نے معاشرے کے مختلف طبقات کے اذہان پر بہت اثر ڈالا ہے، اور وہ ان کے جو غلط معاشی نظریات ہیں ان کا بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر اسرار احمد کے اگر آپ لیکچر سنیں تو آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کے خیال میں آپ محنت سے امیر بن سکتے ہیں۔ اس کا میں نے ایک جگہ اور لیکچر میں تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں چاہے ممالک ہوں یا افراد ہوں، کوئی محنت سے امیر نہیں بنتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس حوالے سے تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ ان کے فالوورز ابھی بھی اس چیز پر تحقیق کر سکتے ہیں۔ لیٹس ناٹ ایکسیپشنلائز، لیٹس جنرلائز۔ ہم جنرلائز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج امریکہ کا دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ تاریخ کا کون سا باشعور طالب علم اس بات کو نہیں جانتا کہ امریکہ میں 12 سے 55 لاکھ کے قریب کم از کم غلام لائے گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ملینز کی تعداد میں ریڈ انڈینز لائے گئے۔ 40 لاکھ سیاہ فام افراد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو مڈل پیسج میں یا لانے کے بعد وہ مر گئے، یا راستے میں مر گئے، یا سفر میں مر گئے، یا ظلم و ستم سے مر گئے۔ آج امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے کہ نہیں؟ برطانیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، برطانیہ بھی دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے۔ برطانیہ پر یہ پاٹھک نے کولمبیا یونیورسٹی میں ریسرچ کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 45 ٹریلین ڈالر ہندوستان سے لوٹ کر سے برطانیہ لے کر گیا ہے۔ بہار، بنگال، اڑیسہ میں ششی تھرور اور دوسرے ہسٹورینز کے مطابق بہار، بنگال، اڑیسہ اور دوسری جو ہندوستان میں فیمنز آئیں، قحط آئے، اس میں 35 ملین، 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ ایک دوسرے مفکر کا خیال ہے کہ پورے برطانوی دور میں، ہسٹورین نے، اس نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ انسان مرے ہیں اس نے، اور آج برطانیہ کا امیر ترین ملک ہے۔ یہ صرف میں ایک کا بتا رہا ہوں، ورنہ برطانیہ نے جو کینیا میں کیا، افریقہ میں تقریباً اس کی 22 کالونیز تھیں، بالکل اسی طرح ایشیا کے کئی ممالک تھے۔ دنیا کی 1/3 آبادی جو ہے وہ کہا جاتا ہے برطانیہ کے تسلط میں تھی۔ اسی طرح فرانس بھی دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے۔ فرانس نے خالی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو صرف افریقہ میں مارا ہے۔ انڈو چائنا میں لاکھوں لوگوں پہ ظلم و ستم کیا۔ 18 کالونیز اس کی افریقہ میں تھیں، اور فرانس بھی آج دنیا کے امیر ترین ملک میں ہے۔ اسی طرح بیلجیم، اگر آپ کوئی لسٹ بنائیں گے دنیا کے امیر ممالک کی تو بیلجیم بھی اس میں کرے گا۔ 5 سے 10 کروڑ لوگ خالی بیلجیم کانگو میں مارے ہیں، اور اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ اگر ایک باپ ربڑ پلانٹیشن پر کام میں اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتا تھا تو اس کے 11 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو اس کے سامنے گولی مار دی جاتی تھی۔ آج وہ دنیا کے امیر ترین ملک میں ہے۔ اسی طرح اٹلی، جرمنی اور جاپان بھی امیر ترین ملک میں ہیں۔ ان کی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اٹلی نے بھی افریقہ میں کالونیز بنائی، جرمنی نے بھی بنائی، جرمنی نے یورپ میں بھی ظلم و ستم کیا، اٹلی نے بھی یہی کیا۔ اسی طرح آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، وہ سیٹلر کالونیز ہیں، وہ بھی ظلم و ستم پر بنی، اور آج ان کے پاس بھی نسبتاً پیسہ ہے۔ جاپان دنیا کے امیر ترین ممالک میں، لاکھوں کی تعداد میں نینجنگ میں اس نے جو ہے خواتین کے عصمت دری کی۔ جو چائنا کا علاقہ منچوریا تھا، منچوریا میں اس نے ظلم و ستم کیا، لاکھوں کی تعداد میں چائنیز کو مارا پیٹا، اور اس کے علاوہ بھی اس نے برما سمیت دوسرے ممالک میں جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کی کوشش کی یا لوٹ مار کی۔ تو ہم ممالک میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ لوٹ مار کے بغیر امیر نہیں بنا۔ اگر آپ کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو 1492 میں جو ہے وہ اسپین یہاں سے نکلا، اس سے پہلے پورچگال نکل گیا تھا۔ افریقہ کا ایک مسلمان بادشاہ تھا مالی کا، مانسی موسیٰ، وہ حج پر گیا تھا تو وہ سونا لٹاتے ہوئے گیا تھا۔ اس کے سونے کی شہرت سن کے پہلے پورچگیز نکلے 14 سینچری میں لوٹ مار کرنے کے لیے، پھر اسپینش نکلے 1492 میں، اور بعد میں اسپینش اور پورچگل دونوں ہی تقریباً 15 سینچری میں لوٹ مار کر رہے تھے۔ ایسٹیک، مایا اور ان کا امپائرز کو اسپین نے تباہ و برباد کیا، ان کی دولت لوٹ کے لے کر آیا۔ پورچگل نے برازیل سمیت بہت سارے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار کی، اور یہ محض اتفاق ہے کہ 15 سینچری کے اینڈ میں اور 16 سینچری کے شروع میں یہ دونوں ممالک دنیا میں لوٹ مار کر رہے ہیں، اور یہ امیر بھی بن جاتے ہیں۔
اور یہ دنیا کی بڑی طاقت بھی بن جاتے ہیں اور معاشی طاقت بھی بن جاتے ہیں۔ بعد میں اس لوٹ مار میں ہالینڈ کود جاتا ہے اور وہ بھی امیر اور طاقتور بن جاتا ہے۔ پھر اس لوٹ مار میں برطانیہ اور فرانس شامل ہو جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسپین کے جہاز سونا چاندی لوٹ کر لے کر آتے تھے ساؤتھ اینڈ سینٹرل امریکہ سے، اور ان کے جہازوں کو پھر جو ہے یہ برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کے جو ہے وہ پائریٹس لوٹتے تھے۔ انہی میں ایک مشہور پائریٹ انگلینڈ کا تھا، فرانسس ڈریک، اس کو ایڈمرل بھی بنایا گیا اور اس کو نائٹ ہوڈ دیا گیا۔ تو یہ محض اتفاق ہے، جو لوٹ مار کر رہا ہے وہ امیر بھی بنتا جا رہا ہے۔ جیسے نوم چومسکی نے ایک جگہ لکھا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ دنیا کے جو کلونیل امپائرز تھے وہ آج گلوبل پاورز بھی ہیں، یا جنہوں نے کلونیل لوٹ مار کی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی یہ ممالک ہیں یہ محنت سے امیر نہیں بنے کہ لوٹ مار ہے۔ جو ڈاکٹر اسرار صاحب یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ محنت سے جو ہے وہ امیر بن سکتے ہیں۔ آپ یہ ساری انشورنس کمپنیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی پہلی انشورنس کمپنی غلامی کی وجہ سے بنی۔ بڑے بڑے بینک برطانیہ کے لوئڈ ٹیسبی، بارکلے وغیرہ، یہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں ان کی ہسٹری، اور امریکہ کی بڑی کمپنیاں شروع کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے سب مالک، ایون آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے کچھ کالجز جو ہے وہ سلیو پلانٹرز نے بنائے، جنہوں نے غلاموں کی تجارت کی۔ غلاموں کی تجارت پہ اسٹاک ایکسچینج نے فائدے اٹھائے، غلاموں کی تجارت پہ پوری شپنگ انڈسٹریز نے فائدہ اٹھایا، غلاموں کی تجارت میں پوری جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج نے، انشورنس کمپنیوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ دنیا میں جو انشورنس کو عروج ہوا ہے اس میں بڑا ایک کردار جو ہے وہ اس کا ہے۔ تو مجھے حیرت ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ سارا ظلم و ستم نظر نہیں آیا، اور ان کے خیال میں امریکہ اگر ایک سرمایہ دار ملک بنا، برطانیہ یا یہ مغربی ممالک اگر سرمایہ دار بنے تو یہ محنت و مشقت سے بنے۔ افراد کے طور پہ بھی لے لیں بھائی، کوئین الزبتھ اگر امیر ترین عورتوں میں ہے تو تاریخ کا کون سا باشعور طالب علم نہیں جانتا کہ ان کا خاندان جو ہے غلاموں کی تجارت میں انوالو رہا۔ برطانیہ کی بہت ساری پرانی امیر فیملی انکلوڈنگ روڈ، جس نے جو ہے وہ یہ برطانیہ کی معروف یونیورسٹی کو ڈونیشن بھی دیا، اس کی فیملی جو تھی اس میں تھی۔ امریکہ کی بہت ساری معروف فیملیاں اس میں رہی ہیں، یہ لوٹ مار کرتی رہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں، ویسے بھی جو ایک بندہ سرمایہ دار بنتا ہے وہ کوئی محنت سے امیر نہیں بنتا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ بھی بڑا غلط نظریہ ہے کہ وہ جو محنت، دولت پیدا کرنے میں محنت کا رول ہے، اس کو وہ بالکل کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، بس مزدور کو مزدوری دیتے۔ ان ریالٹی دولت پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسانی محنت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ نیچر ہوتی ہے۔ نیچر سے آپ کو لکڑی ملی، آپ نے اس کی میز کرسی بنا لی انسانی محنت لگا کے۔ نیچر سے آپ کو ربڑ ملی، آپ نے ربڑ کو جو ہے وہ ٹائر بنا لیا، کچھ اور بنا لیا۔ نیچر سے آپ کو آئرن اور ملا، آپ نے اسٹیل بنا لیا، آپ نے کوئی اور چیز بنا لی۔ تو بنیادی طور پر نیچر اور انسانی محنت مل کے دولت پیدا کرتی ہیں۔ ایک سرمایہ دار، میں ایک سرمایہ دار ہوں، میں 5 کروڑ کی مشینیں لگا کر اس کے آگے پیچھے بین بجانا شروع کر دوں یا ڈھول پیٹنا شروع کر دوں تو ان مشینوں سے کیا دولت نکلے گی؟ ہم معاشی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ڈیٹ کیپٹل، یہ مردہ کیپٹل ہے۔ اس مردہ کیپٹل میں جو ہے وہ جان ڈالی انسانی محنت نے، اور اس انسانی محنت کے قائل جو تھے وہ ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو بھی تھے۔ ایڈم اسمتھ کہتا تھا دی پرائس آف اے پروڈکٹ از ڈٹرمائنڈ بائی دی اماؤنٹ آف دا لیبر دیٹ may have been invested in it۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کے جو خیالات ہیں وہ ہائیک، ملٹن فریڈ مین، اس طرح کے جو نیو لبرل فنڈامنٹلسٹ تھے یا فری مارکیٹ فنڈامنٹلسٹ تھے، ان کے قریب ہیں۔ وہ تو ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو کے بھی قریب نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار جو ہے بالکل ننگی جو معاشی بدماشی ہے، سرمایہ داری، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، یا ان کے لیکچرز کم از کم اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ ممالک دیکھ لیں، افراد دیکھ لیں، اس میں جو ہے وہ کوئی بھی محنت سے امیر نہ بنا۔ ہمارے ملک میں، پاکستان میں بہترین مثال ملک ریاض صاحب کی ہے، جو علی اعلان جن کے بارے میں پتہ، جن پر الزام لگایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ان کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ زمینوں پہ، ابھی بھی ان پر کیس چل رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کے اور سارے اس کے، ان کے بارے میں لوگوں نے یہ بات بھی اڑائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے فائلوں میں پہیے لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کسی انٹرویو میں ایک اینکر کو کہا
کہ میں اتنا بڑا بزنس چلا رہا ہوں تو مجھے ایمانداری کا درس دیتا ہے، میں تجھے ایک پرچون کی دکان کھول کے دے دیتا ہوں تو اس کو ذرا ایمانداری سے دکھا کے چلا۔ اسی طرح ہندوستان میں یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، پارسی سرمایہ دار ہیں، اسپیشلی انیل امبانی، مکیش امبانی، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محنت سے امیر بنے؟ یہ جو آپ کے پارسی سرمایہ دار ہیں یہ برطانیہ کے ساتھ افیون کی کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے بڑا مال بنایا وہاں پہ۔ جو بڑے بڑے ہندوستان میں پارسی آج فیملی ہیں سرمایہ دار، ان کا ذرا آپ ماضی اٹھا کے پڑھ لیں۔ برطانیہ میں کی تجارت کا ایک دور میں 30% سے زیادہ حصہ، کچھ مورخین نے 40% سے زیادہ حصہ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ افیون کا تھا۔ تو یہ سرمایہ دار محنت سے بنے۔ تو یہ پارٹ 1 ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے معاشی نظریات، غلط معاشی نظریات کے حوالے سے۔ میں پارٹ 2 میں بھی اس پر بات کروں گا۔